He didn't use the word Kaaba. However, all you have to... He didn't use the word Kaaba. دوستوں بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے سعودی عرب کے ایک نئے پروجیکٹ کو لے کر۔ سوال لاہور سے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عاقل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ خان بول رہا ہوں لاہور سے۔ یہ ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے، اس میں نیو کعبہ آرٹیفیشل کعبہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے اناؤنس کیا کہ بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی کوئی رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہمیں تو یہ جھوٹ ہی لگ رہا ہے، جیسے پہلے بہت ساری خبریں پھیلائی جاتی ہیں جھوٹی، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جزائے خیر دیجیے، اللہ تعالیٰ آمین کو خوش آمین رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہے اس کا جواب دینے سے پہلے، اس کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے، نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سعودی عرب سے حسد رکھتے ہیں نا، ان کو یہ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو، اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کو حقیقت اس بات کی جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہم جو جھوٹی روایات اور من گھڑت باتیں اور ریومرز سعودی عرب کے یا اسلام کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں، ان کا صحیح طور پر آپ کو آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ بس صرف شرط اتنی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور آپ جھوٹوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ خود جو ویڈیو احمد بھائی آپ نے بھیجی ہے، اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ کراؤن پرنس نیور یوزڈ سچ ورڈ۔ تو آپ کو جب کراؤن پرنس نے یا سعودی اتھارٹیز نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تو پھر آپ نے کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ سعودی عرب کی ترقی سے بغض اور حسد رکھتے ہیں اور جلتے ہیں۔ جی ہاں، ہر مربع شکل کی چیز کو آپ کعبۃ اللہ سمجھ بیٹھے ہیں، یا آپ کی جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں۔ آپ تو اپنا علاج کرا لیجئے۔ دیکھیے یہ میرے پاس ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب نے ایک تحفہ بھیجا تھا مجھے، یہ ہارڈ ڈسک ہے اور اس میں اپنا ڈیٹا یوز کرتا ہوں، چینل کی ویڈیوز جمع کرتا ہوں۔ اب کیا یہ کعبہ ہے؟ کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی عبادت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں؟ یہ حماقت پر مبنی بات ہے۔ کراؤن پرنس نے یا سعودی اتھارٹیز نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں اس وقت دہی جم گئی تھی جب ایران نے کعبہ بنایا اور حج کا آغاز ہو گیا، جب ہندوستان کے اندر کعبہ نما مزارات بنائے گئے، پاکستان میں مزارات۔ دیکھیے کعبۃ اللہ کی عبادت ہم اس کی طرف رخ ضرور کرتے ہیں، لیکن عبادت ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، اور اس کی طرف رخ کرنا بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ جی ہاں، جب آپ کے ملک میں طواف غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جاتی ہو، قبروں کا طواف کیا جاتا ہو، ایسے مقامات بنا کر کعبے کی شکل کی اس کو تعظیم کی جاتی ہو، تب تو آپ بالکل خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ تو جناب آپ کا مذہب ہے۔ لیکن ایک آدمی نے، جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان حفظہ اللہ ہے، یا ان کے والد محترم اللہ ان کو اور ان کے تمام بھائیوں اور بچوں کو حفظ و امان رکھے، اس طرح کی قیادت اگر آپ کے ملک میں ہو جائے تو آٹا آپ کا نیچے آ جائے، پیٹرول کے دام گھٹ جائیں اور امن اور سلامتی ہمارے ملکوں میں بھی قائم ہو جائے۔ دعا کریں کہ ایسی قیادت ہمیں بھی مل جائے، ہمارے ملکوں میں بھی ایسی قیادت مل جائے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے سعودی عرب نے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس پر فخر ہونا چاہیے، یہاں کے باشندے اس پر ناز کریں گے، آنے والی دنیا تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی، فراموش نہیں کر پائے گی کہ محمد بن سلمان نے ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جو کہ رہتی دنیا تک ایک ایسی عمارت دیکھی
جائے گی جو کہ خوبصورت ترین اور لوگ اس کو دیکھنے پر بھی فخر محسوس کریں گے۔ اس بلڈنگ کو عبادت گاہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اس بلڈنگ کو انٹرٹینمنٹ کا کعبہ بھی کسی نے نہیں کہا ہے۔ اس بلڈنگ کی خاصیت کیا ہے وہ آپ اس مختصر سی تحریر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کی تفصیلات کے مطابق 400 میٹر اونچی کیوب نما آسمان کو چھوتی ہوئی یہ عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ MBS یا کراؤن پرنس حفظہ اللہ نے پیش کیا ہے، جس کا نام مکعب ہے۔ مکعب اور یہ ریاض میں مربع کے مرکزی منصوبے کا حصہ ہے۔ وسط ریاض کے شمال مغرب میں دارالحکومت کے لیے 19 مربع کلومیٹر کی ترقی کو ایک نئے شہری علاقے کے طور پر یہ منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ دنیا کے سب سے بڑی تعمیراتی ڈھانچے میں ایک ہوگا جسے ریاض کا نیا چہرے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 400 میٹر بلند یہ عمارت شہر کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ اس منصوبے میں 1 لاکھ سے زائد رہائشی یونٹ اور 9,000 ہوٹل کے کمرے شامل ہوں گے، جس کے ساتھ 9,80,000 مربع میٹر پر مشتمل دکانیں اور 1.4 ملین مربع میٹر دفاتر اس میں شامل ہوں گے۔ اس میں 80 تفریحی اور ثقافتی مقامات بنائے جائیں گے، ٹیکنالوجی اور ڈیزائن اور یونیورسٹی تعمیر کی جائے گی، ایک کثیر مقصدی تھیٹر اور ایک شاندار میوزیم بھی اس میں بنایا جائے گا۔ سعودی عرب کے حکومت کے مطابق یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب میں عوامی سرمایہ کاری فنڈ کے ذریعے تیار کردہ متعدد میگا منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے، جو ملک کی معیشت کو ترقی کو جدید بنانے کے سعودی ویژن 2030 منصوبے کے ایک حصے پر تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ترقی کی طرف ایک راستہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ MBS انشاءاللہ تعالی اس طرح کے ترقی کے پروجیکٹس پر کام کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کو فخر کرنے کے مواقع عطا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے والد کی اللہ رب العالمین صحت اور عافیت سے ان کی سرپرستی میں وہ کام کرتے رہیں، اور جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اللہ رب العالمین ان سے کام لیتا رہے، مسلمانوں کی خدمت وہ کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور اس دنیا کو خوبصورت دنیا بنانے میں جو کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن سعودی حکومت کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی قیادت اگر ہمیں اور آپ کو مل جائے نا، ہمارے ملکوں میں تو کرپشن ختم ہو جائے دوست۔ تو یہ جو کرپشن آپ کے ذہن میں یہ بتایا گیا ہے نا کہ یہاں پر کعبۃ اللہ بنایا جا رہا ہے ریاض میں، کعبۃ اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بنایا تھا، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہی مقام ہے جس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے ہر ویور اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ آئے۔ اب سعودی عرب نے حکومت کے دروازے، حرمین کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اب تو آپ 24 گھنٹے کے لیے یا 4 دن کے لیے بھی ٹرانزٹ پیسنجر آ کر یہاں پر عمرہ کر کے جا سکتا ہے۔ تو سہولتیں حکومت دے رہی ہے، آپ ہی ہیں پیچھے رہ گئے، پتہ نہیں کیوں حسد کی آگ میں آپ جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ سعودی عرب کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا، ان کی حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ترقی کی طرف قدم ہے محمد بن سلمان حفظہ اللہ کا۔ مجھے دعا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا اسے سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون